پھر وہ بڑے آسان سے اچھا یہ فارم بھر دو تو اچھا جی تم تو مرید ہو گیا، مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پیری مریدی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہت اچھی مثال میرے شیخ نے مجھے دے کر یہاں بھیجا ہے کہ اس کو ضرور بیان کرنا، اور میں آپ لوگوں کے سامنے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بڑا جو ورلڈ چیمپئن ہو، سوئمر ہو بہترین، اس سے کہا جائے کہ بھائی ایک کتاب لکھو ہر طرح کا کہ جی بیک اسٹروک کیسے ہوتا ہے اور بٹر فلائی کیسے ہوتا ہے، ہر طرح سارے طریقے وہ سکھا دے تیرنے کے، اور اس کے بعد کسی شخص کو کتاب دو جسے شوق بھی ہو تیرنے کا، اور کہا بھائی اس کی اسٹڈی کرنا سال 2 سال، جب ایک ایک لفظ حفظ ہو جائے تو پھر اس آدمی کو لے جا کے بیچ سمندر میں پھینکنا کہ تو نے تو کتاب پڑھی اب ذرا تیر کے دکھا، تو آپ بتائیں مجھے وہ تیرے گا؟ جب نہیں تیرے گا۔ تصوف پڑھنے سے نہیں آتا ہے، تصوف شیخ سکھاتا ہے۔ کتابیں پڑھنے سے تصوف آتا نہیں ہے، اور تصوف بات چیت کرنے کا نام نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تصوف کے لیے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل درویش شیطان کا چیلا ہوتا ہے، وہ کبھی شیخ نہیں ہو سکتا جس کے پاس تعلیم نہ ہو، جس کے پاس شریعت نہ ہو۔ میرے شیخ قدوۃ الاولیاء فرماتے ہیں طریقت بڑی چیز ہے مگر شریعت کی لونڈی ہے۔ جس شیخ کے پاس شریعت نہیں ہے، اب وہ کتنے ہی کرامات دکھاتا رہے، وہ فقیر کیا وہ حقیر بھی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، فیضان طاہری۔ واہ جی واہ، حق فرمایا، بہت خوب۔ کیا اگر بات ہے کہ شیخ طریقت اب کرتا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے شیخ نے ایک کتاب لکھی تذکرہ قادریہ، اور بڑی فصاحت سے تفصیل سے اس کے اندر لکھا کہ شیخ اپنے مرید کو 7 نفسوں سے رہائی دلاتا ہے۔ پوچھا کہ وہ 7 نفس کیا ہے؟ کہ ہاں نفس امارہ جو برائیوں کی طرف کھینچتا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے؟ کہ بغض، حسد، کینہ، تکبر، شہوت پرستی، تمام جاہ و جلال حاصل کرنے والا، وہ اس کے اندر سمجھ لو اگر یہ چیزیں نظر آئیں تو اس کے اندر نفس امارہ بھی باقی ہے۔ پھر ایک نفس ملہمہ ہے جو بیچ کا راستہ ہوتا ہے۔ پھر ایک نفس لوامہ بتایا جو اچھائیوں کی طرف کھینچتا ہے۔ پھر ایک نفس مطمئنہ ہے جو اولیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے۔ پھر ایک نفس راضیہ ہے، پھر ایک نفس مرضیہ ہے، پھر ایک نفس کاملہ ہے۔ شیخ اپنے مرید کو ان 7 نفس سے رہائی دلاتا ہے تو پھر وہ کامل انسان بن جاتا ہے، اور جب کامل انسان بنتا ہے تو وہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے گئے اور آ کر اپنے مریدوں سے کہنے لگے بھائی میرا حج نہیں ہوا۔ حضرت کیوں نہیں ہوا حج؟ کہنے لگے میں گیا تھا، میں نے کعبہ دیکھا، کعبے والے کو نہیں دیکھا۔ دوسرے سال پھر حج کرنے چلے گئے، اور جب حج کرا واپس آئے کہ بھائی اس بار بھی حج نہیں ہوا۔ کہ کیوں؟ کہ میں نے خالق کو بھی دیکھا اور مخلوق کو بھی دیکھا، یعنی کہ اللہ کو بھی دیکھا اور کعبے کو بھی دیکھا، یہ تو شرک ہو جائے گا، ابھی بھی حج نہیں ہوا۔ تیسرے سال پھر حج پہ گئے اور واپس آ کے مریدوں سے کہا ہاں بھائی الحمدللہ اس بار حج ہو گیا۔ میں نے صرف اس کو دیکھا، ندا آئی غیب سے با یزید ابھی بھی تمہارا حج نہیں ہوا۔ جب تم اپنے آپ کو نہ دیکھنا تو سمجھ لو کہ پہلی سیڑھی ہے یہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، یہ جو نعرہ ہے اس کی بھی میں وضاحت کر دوں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب تلوار چلا چلا کر ہمارے ہاتھ شل ہو جاتے تھے، اب تلوار اٹھتی نہیں تھی، پھر ہم ساتھیوں میں سے ایک شخص کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ جب نعرہ رسالت لگاتا تھا ہمارے ہاتھوں میں دوبارہ طاقت آ جاتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ اللہ تعالیٰ اس رستے کے اوپر ہمیں چلائے۔ میں نے کیا بات کہی ہے اس کو یاد رکھیں کہ طریقت شریعت کا ایڈوانس کورس ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے یسن القرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرأت جانتے نہیں ہیں، تفاسیر جانتے نہیں ہیں، کبھی فقہ نہیں پڑھا، کبھی
حدیث مبارکہ دورہ حدیث نہیں کرا اور وہ کہیں کہ میں شیخ ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ان لوگوں سے بچنا ضروری ہے۔ شیخ مکمل شریعت کا پابند ہوتا ہے، جو مکمل شریعت کا پابند ہوگا وہ طریقت کا پابند ہوگا۔ اسی طریقے سے جیسے علامہ عمر حیات قادری نے اپنے وعظ میں ایک بات کہی تھی کہ جب گاڑی چلتی ہے کچے ڈامر کے اوپر چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے اولیاء اکرام کی کرامت ہے۔ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا ایک مرتبہ، میں 2.5 سال تک کسی معاملے کے اندر پریشان تھا، میرا کام نہیں ہو رہا تھا، میں نے کچھ شعر سنائے، سن لیں 2-4 شعر ہیں جہاں بات چل رہی ہے، تو میرا کام بھی ہو گیا تھا۔ اب وہ ہوتا یہ تھا کہ میں واحد مریدوں میں سے ہوں، سن لیں سارے مرید، جس کا جو دل چاہے فتویٰ لگائے، میں واحد مرید ہوں جو اپنے شیخ کو نعت شریف بھی سناتا تھا، غزل بھی سناتا تھا، شعر و شاعری بھی سناتا تھا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ منقبت جو میں نے اپنے شیخ کے سامنے سنائی، اس کو لیے حضور نے فرمایا تھا بابا اس کو فریم کر کے دو، میں اپنا بیڈ روم میں لگائے گا۔ تو آج وہ منقبت دربار شریف میں جب تک وہ منقبت نہیں پڑھی جاتی 11ویں شریف نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ 2-4 شعر تھے کہ تانے تشنے عجیب ہوتے ہیں، اصل میں اردو بھی کمزور ہے لوگوں کی تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ تانے تشنے عجیب ہوتے ہیں، نفرتوں کے نقیب ہوتے ہیں۔ تانے تشنے عجیب ہوتے ہیں، نفرتوں کے نقیب ہوتے ہیں، اور دوستوں سے نہ دل کی بات کہو، دوستوں سے نہ دل کی بات کہو، دوست اکثر رقیب ہوتے ہیں۔ دوستوں سے نہ دل کی بات کہو، دوست اکثر رقیب ہوتے ہیں۔ اور جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے، یعنی 2 فیسز ہوتے ہیں، ہیپوکریٹس ہوتے ہیں، جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے ان کے بستر صلیب ہوتے ہیں۔ اور یہ میں نے شعر اپنے مرشد کے لیے لکھا، بڑی دعائیں دی تھی مرشد نے کہ جب میں خود سے بھی دور ہوتا ہوں، جب میں خود سے بھی دور ہوتا ہوں آپ میرے قریب ہوتے ہیں۔ جب میں خود سے بھی دور ہوتا ہوں آپ میرے قریب ہوتے ہیں۔ اور جنہیں تو نے قرار بخشا ہے ان کے کیسے نصیب ہوتے ہیں۔ جنہیں تو نے قرار بخشا ہے ان کے کیسے نصیب ہوتے ہیں۔ لمحہ لمحہ جو ذکر کرتے ہیں، یہ بڑے قابل توجہ شعر ہے۔ لمحہ لمحہ جو ذکر کرتے ہیں آپ اپنے طبیب ہوتے ہیں۔ لمحہ لمحہ جو ذکر کرتے ہیں آپ اپنے طبیب ہوتے ہیں۔ تو میرا جس دن میں نے یہ شعر سنایا 1 ہفتے میں میرا کام ہو گیا۔ تو میں نے اپنے شیخ سے کہا، میں نے ایک مرتبہ کہا کہ حضور میں جانتا ہوں اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے، جو چاہتے ہیں لوح محفوظ پہ مٹا کے لکھ دیتے ہیں، میرے نصیب میں بھی یہ لکھ دیں، مجھے پتہ ہے میرے نصیب میں نہیں ہے لیکن لکھ دیں۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ بڑا خوبصورت جملہ ہے سننے کہ خالد جب بندہ اللہ کا تابع داری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تابع ہر چیز کر دیتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ تابع داری کرنا۔ ہمیشہ یہ ہوتا تھا، پیر صاحب کے پاس آتا ہے حضور آپ کی وجہ سے یہ ہمارا کام ہو گیا، پیر صاحب فرماتے تھے استغفر اللہ ہم کو گناہگار بنواتا ہے، بابا میں مٹی کا ڈھیر ہے کفر مت کرو۔ یہ شیخ ہیں۔ میرے شیخ ہوتا یہ تھا کہ شیخ سارے کام کر رہے ہیں لیکن ایمان اللہ پہ بڑھتا چلا جاتا تھا۔ میرے شیخ دلوں کی کیفیت کو تبدیل کر دیتے تھے۔ دیکھیں اسے کہتے ہیں کشف کون، کیونکہ انہی کا دن ہے۔ میں چاہتا ہوں 2-4 باتیں ان کے حوالے سے ہو جائیں پھر